یاد رکھیں سب سے پہلے اسے قبولیت ملتی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر قبولیت ہے. فلنحيينه حیاتا طیبہ، پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر اعمال کی قبولیت بھی میسر آئے گی. حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جاہلیت کے دور میں ایک ابن جدان نام کا شخص تھا، وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، محتاجوں کو کھانے بڑے کھلاتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، تو کیا اسے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف کر. اس نے رب کو ایک دن بھی نہیں پکارا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، جتنی مرضی صلہ رحمی کی، جتنے مرضی نیک عمل کی، اجر نہیں ملے گا. تو پھر کافر کو اجر نہیں ملے گا تو ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اس کی نیکیوں کا اجر اللہ اسے دنیا میں دے دے گا. اسے رزق میں وسعت مل گئی، کوئی اور آسانی اسے مل گئی، لیکن قیامت میں نیک اعمال کی قبولیت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور ایمان اس کا پکا ہو. تو اگر ایمان لڑکھڑاتا ہوا ہو تو نیکیاں جتنی مرضی کرے، یقین کامل ہی نہیں، قلہ مضبوط ہی نہیں، تو نیک اعمال کرنے کا کوئی نفع حاصل ہے؟ قبولیت تب ملے گی جب عقائد درست ہوں گے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی زندگی میں اپنا عقیدہ نہ بگڑنے دینا. نبی پاک کے ہر صحابی کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا، دل کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور محبوب کی اولاد کے اس طرح غلام رہنا کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی بتا کے جانا صلی اللہ تعالی علیہ. تو ایک تو قبولیت کے لیے ایمان کا خالص ہونا شرط ہے، اور دوسرا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل بالکل خالص اللہ کے لیے کیا جائے. ذرا سا شائبہ اس کے اندر، ذرا سی غیر کے لیے نیت، ذرا سا ارادہ کہ کسی کو پتہ چل جائے، شہرت ہو جائے، کسی بندے تک پتہ چل جائے میں نے، ذرا سا شائبہ بھی قابل قبول ہے. ذرا سی ملاوٹ بھی ہو تو قبولیت نہیں. جناب سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور اس کی دونوں نیتیں ہیں. یہ بھی اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے اور اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ بھی ساتھ نیت ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے. ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی سرے سے نیت نہیں ہے، رضا الہی کی نیت بھی ہے، پوری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، لیکن ساتھ وہ چاہتا ہے چلو تھوڑی بہت شہرت. ایسا نہیں کہ نیت اس کی کنفرم عبادت کی نہیں، عبادت کی بھی ہے، لیکن ساتھ تھوڑا بہت ارادہ شہرت کا بھی ہے. یہ کچھ نہ بیماری لگ جاتی. کوئی ہر نیکی کا سٹیٹس لگانا ضروری ہو گیا. یعنی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 دن مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں انتقام بیٹھنے جا رہا ہوں. یعنی یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بتا دیا، سب کو پتہ چل جائے. تو بھائی کوئی کام تو رہنے دو خالص اللہ کی رضا. کہیں تو آپ خاموش ہو جاؤ. 10 دن موبائل بھی تو خراب رہ سکتا ہے، سم بھی آپ کی بلاک ہو سکتی ہے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن بھائی خدا کے بندو، یہ بھی بتا دیا ہے کہ 10 دن اس لیے میں آف لائن رہوں گا کہ میں موتقف ہونے جا رہا ہوں. عرض کیا رسول اللہ، جنگ کی بھی نیت ہے، نسائی میں موجود ہے، اور حضور تھوڑی اس کی یہ بھی نیت ہے کہ شہرت ہو جائے، تو حضور ثواب ملے گا. 2 ٹوک لفظوں میں بالکل واضح اللہ کے حبیب نے فرما دیا، فرمایا جس شخص کی ساتھ شہرت کی بھی نیت ہو اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے جب تک خالصتاً نیت محض اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی. اپنے ارادوں کا وضو کریں، یار تھوڑا خیال کریں، آپ اس بات کو سمجھیں. شہرت ہونا ضروری نہیں، قبولیت ہونا ضروری.